يعلمون والذين لا يعلمون. وقال الله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صدق الله العظيم. सेटिंग है मैंने शुरू कौन था तकड़े चलो बिना शुरू करना बिल्कुल कम क्यों हाँ अपनी सेटिंग क्यों रसूलुल्लाह भुट्टो साहब नायब अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान, जनाब मेराजुल हुदा सदीकी साहब नायब अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान, मोहतरम मोहम्मद हुसैन मेहनती साहब अमीर जमात इस्लामी सुबह से सारे हथन लगायो इन रसां इंतहाई सारा ॻाल्हि ॿुधो असां ख़ुदि पहिरीं उन्हनि चयो कि उन्हनि जो असां जेका ख़िताब कंदा पाण चयो असां हुन खां पहिरीं ॿाहिरि ते ॻाल्हायो हाणे थियल आहे पुछी कठो मौलाना एहसन भुट्टो साहब दीगर उलमाए किराम बिठा दे तोखां वीडियो ॾियां तूं वेह सम्झ ॻाल्हि तूं वेही रहो हिकिड़ो वेह बस हिकिड़ो ॼणो थो वेह इफ़्तिकार तव्हां बि वेहो ऐं हिकिड़ो ॼणो सभु विहारींदा हिकिड़ो सर हाणे छॾियो हिकिड़ो वेही रहो वेही रहो वेही रहो वेही रहो मेरे बहुत ही मुहतरम इफ़्तिकार तूं वेही रहो बुजुर्गों, साथियों और दोस्तों, आज इस मरकज में हमारी जिंदगी का सबसे कीमती और अहम प्रोग्राम हो रहा है और मेरे लिए इस मजलिस में शिरकत एक बहुत बड़ी सआदत है। कल मैं जिला करक में था और दिन भर सफर करके आपके इस प्रोग्राम में अपनी मरकजी टीम और सूबाई टीम के साथ शरीक हूं। पूरी कौम की तरफ से और जमात इस्लामी की तरफ से आज मैं उन तमाम तलबा को और तालिबात को मुबारकबाद पेश करता हूं जिन्होंने अपनी जिंदगी के कई बहारे इस मादरे इल्मी में गुजार कर आज दिस्तारी फजीलत और सनद फरागत हासिल कर रहे हैं। उनके असातिज़ाए किराम के लिए, उनके खानदान के लिए, उनके पूरी कौम और कबीले के लिए और उनके इलाके के लोगों के लिए मुबारकबाद का तोहफा है कि आज वो लम्हा आया कि इनके वालिदैन ने अपनी जिगर गोशे को इस तालीमी इदारे के हवाले किया और इस तालीमी इदारे के मुंतज़मीन ने दिन रात मेहनत करके उन बच्चों की तरबियत और तज़किया करके आज उनके हाथों में सनद फरागत थमा रहे हैं। तो इसी लम्हे का इंतजार था जिस पर हम आप सबको मुबारकबाद पेश करते हैं। मेरे भाइयों, मैं जानता हूं कि हम एक ऐसे माहौल में आज जमा हैं कि पूरी दुनिया में एक खौफ है और WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 7 अरब इंसानों को यही नसीहत की है कि आपस में जमा ना हो, खौफ है। लेकिन मैं जब सोच रहा था
قرآن کریم رہنمائی فرماتا ہے اور ایک بستی کا مثال پیش کرتا ہے کہ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ ایک بستی کا مثال پیش کرتا ہے جہاں کے لوگ خوشحال تھے اور امن میں تھے، چاروں طرف سے رزق کے دروازے بھی کھلے تھے، لیکن بستی کے لوگوں نے اللہ سے بغاوت کی، اللہ کی نعمتوں کو ٹکرایا، اور نتیجہ یہی نکلا کہ اللہ نے ان کو بھوک کا لباس پہنایا اور خوف کا لباس پہنایا۔ آج ہمارے ملک میں یہی دو بنیادی مسائل ہیں، غربت ہے، بھوک ہے، بے روزگاری ہے، اور خوف ہے، ڈر ہے، اور ایسا خوف ہے کہ نہ کوئی صدر اور وزیر اعظم، نہ کوئی جرنیل اور نہ کوئی کرنیل، نہ کوئی چیف جسٹس اور نہ کوئی قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کا ممبر، نہ کوئی مشیر اور نہ کوئی وزیر عام انسانوں کی طرح نہ بازار جا سکتے ہیں، نہ سفر کر سکتے ہیں، اور جن کا کام تھوڑا اٹیچ نہ ہو، حفاظت اور قوم کو سیکورٹی دینا تھا، وہ سب سے زیادہ خود سیکورٹی کی محتاج ہو گئے ہیں۔ خوف ہے، اور اب کرونا وائرس کی صورت میں ایک اور خوف مسلط ہو گیا۔ میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں، اب سوال یہ ہے کہ بھوک کا، بے روزگاری کا، غربت کا علاج کیا ہے اور خوف کا اور ڈر کا علاج کیا ہے۔ ہر بیماری کا علاج موجود ہے، تو علاج یہی ہے کہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، اس رب کعبہ کی عبادت کرو، الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ، جو بھوک میں کھانا کھلاتا ہے اور خوف میں امن دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس لیے ایک دینی مدرسے میں پڑھا ہوں اور اتنے ہزاروں لوگ موجود ہیں، تو میں آج یہی اپیل اپنی قوم سے کرنا چاہتا ہوں کہ اس وبا، اس امتحان اور آزمائش سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ پوری قوم رجوع اللہ کرے۔ اور آج کے اس عظیمشان اجتماع میں میں اپنی جماعت کے کارکنان سے بھی اپیل کرتا ہوں اور پوری قوم سے بھی اپیل کرتا ہوں، حکمرانوں سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ انفرادی زندگی میں بھی اور اجتماعی زندگی میں بھی اللہ کی طرف رجوع کرے۔ میرے بھائیوں، سکولز بن کے گئے، کالجز بن کے گئے، شادی ہالز پر پابندی، ہر طرح کے اجتماعات اور جلسوں پر پابندی، لیکن اللہ کی رحمت کا دروازہ وہ دعا کی چابی سے کھل سکتی ہے۔ اور یہ وائرس کیا ہے؟ یہ مخلوق ہے۔ ڈینگی وائرس ہو، کرونا وائرس ہو، ٹی بی کا وائرس ہو، کینسر کا وائرس ہو، اور جتنے بھی وائرس ہے یہ سارے مخلوقات میں ہیں۔ تو اگر اس سے آپ نے پناہ حاصل کرنا ہے تو ان کے خالق سے رابطہ کریں جنہوں نے ان کو مسلط کی ہے۔ آج بڑی بڑی طاقتیں، وہ جو ہر مشکل میں لوگ ان طاقتوں کی طرف دیکھتے ہیں، آج
ان ممالک کے حکمران بھی قلابہ ہو گئے۔ آج ان ممالک نے بھی اپنے سرحدوں کو بند کر کے خود اپنے آپ کا محاصرہ کیا۔ آج وہاں کیبنٹ کا اجلاس ہوتا ہے تو ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملانے کی بجائے یا پاؤں سے پاؤں ملاتا ہے یا ایک دوسرے کو کوہنی مارتا ہے۔ ایک خوف ہے۔ آج بڑے بڑے حکمران اس بیماری میں بھی مبتلا ہو گئے اور خوف میں بھی مبتلا ہو گئے، اور ساری دنیا کی معیشت بیٹھ گئی، ساری دنیا کا سٹاک ایکسچینج بیٹھ گیا ہے، تجارت ختم ہو گئی ہے، پروازیں بند ہو گئے ہیں، اور خود سعودی عرب اور عرب ممالک نے مساجد کو بھی تالے لگائے ہیں کہ آپ گھروں میں نماز پڑھے۔ لیکن میرے خیال میں تمام اقدامات یہ جزوی اقدامات ہیں۔ ہم ان تدابیر کی مخالفت نہیں کرتے ہیں، لیکن پوری دنیا سے اپیل کرتے ہیں کہ رجوع اللہ کرو۔ کل آپ کا نعرہ یہی تھا کہ میرا جسم میری مرضی، اور ہم اس وقت بھی کہتے ہیں کہ کائنات جس کی ہے اس کی مرضی چلے گی۔ یہ زمین اور آسمان جس نے ایجاد کیے ہیں، یہ چمکتا اور دمکتا چاند اور سورج اور ستارے، یہ گہرے دریا، بلند اور بہا، بڑے بڑے پہاڑ، یہ زندگی اور موت جس نے ایجاد کی ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس رب کریم کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ لہذا میں اپنے ملک کے عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ ہم سب خطا کار ہیں، گناہگار ہیں، بحیثیت فرد بھی بحیثیت قوم بھی۔ ہمارا نظام غلط ہے، ہمارے ملک میں بھی اور ساری دنیا میں بھی ظلم اور جبر کا دور ہے، اور یعنی اور فحاشی ساری دنیا میں عام ہو رہی ہے۔ والدین کا احترام ختم ہو رہا ہے، بزرگوں کا احترام کم ہوا ہے، بچوں پر شفقت کم ہوئی ہے، یتیموں اور بیواؤں کی کفالت نہیں ہو رہی ہے، ظلم میں اضافہ ہوا، اور مظلوم کے آئے ہیں، مظلوم کی آہ اور بقا ہے، جس کو سننے کے لیے انصاف دینے والوں کے کان بھی بند ہیں۔ ایسے میں جب کائنات کے اندر خیر اور شر کا توازن ختم ہو، نیکی اور بدی کا توازن بگڑ جائے اور بدی غالب آ جائے، شر غالب آ جائے، تو پھر اللہ کی طرف سے اسی طرح وبائیں آ جاتی ہے، اور اس میں نہ صرف برے لوگ بلکہ وہ لوگ بھی ان کے شکار ہو جاتے ہیں جو اچھے لوگ ہیں۔ میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، اس لیے جماعت اسلامی کے کارکنان سے بھی اپیل ہے کہ رجوع اللہ کی اس مہم کو آگے بڑھائے، ذکر و اذکار پر توجہ دے، قرآن کریم کی تلاوت پر توجہ دے، تہجد کی نماز پہ توجہ دے، اور دروس قرآن کا اہتمام کرے، اور اپنی گناہوں کا تذکرہ کرے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اس لیے کہ بعض اوقات ایک فرد کی گناہ کی وجہ سے پوری قوم کی پکڑائی ہوتی ہے۔ ہم نے پڑھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بار بارش بند ہو گئی، موسیٰ علیہ السلام نے 1 2 اور 3 بار اللہ تعالیٰ سے بارش کی دعا مانگی، اور جب قبول نہیں ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ پہلے تو میں مانگتا تھا اور آپ دیتے تھے، اب میں 3 بار آیا ہوں اور میری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اس قوم میں ایک آدمی ہے جو 40 سالوں سے ایک گناہ میں مبتلا ہے،
ایک بار بھی اس نے توبہ نہیں کیا، اور جب تک آپ کی قوم اس آدمی کو اپنے سب سے نہ نکالے، بستی سے باہر نہ کرے، میری بارش نہیں ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف واپس آئے اور یہ پیغام اللہ کا اپنی قوم تک پہنچایا، لیکن جب وہ بات کر رہے تھے اور ایسے میں بارش شروع ہو گئی تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ سے پوچھا کہ ابھی تو وہ آدمی ہم نے نکالا نہیں تھا اور بارش شروع ہو گئی۔ اللہ رب کریم نے جواب دیا کہ میرے اس بندے کے آنسو، ندامت کی آنسو، توبہ اور استغفار کے آنسو ان کے آنکھوں سے جب نکلے تو میری غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ وہ آنسو زمین تک پہنچنے سے پہلے میں اپنے بندوں پر مہربانی نہ کروں، اور جب وہ قطرے زمین تک پہنچ رہے تھے اس سے پہلے میرے بارش کے قطرے زمین تک پہنچ گئے تھے، اس لیے میں نے تمہارے اوپر بارش کی کہ میرے بندے نے توبے کا راستہ اختیار کیا، ندامت کا راستہ اختیار کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ پھر وہ بندہ کون ہے جس کی وجہ سے اتنے عرصے ہمارے اوپر بارش نہیں ہو رہی تھی؟ اللہ رب کریم نے فرمایا کہ جب وہ گناہ کر رہے تھے تو بھی میں نے اس پر پردہ ڈالا، اب تو اس نے توبہ کیا اور میرے گود میں پناہ لیا، اب اس کے بارے میں آپ کو کیسے بتا دوں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر پوچھا کہ وہ گناہ کیا کر رہے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ آدمی لوگوں کو آپس میں لڑاتے تھے، ماں اور بہن کے درمیان، بیٹی کے درمیان، باپ اور بیٹے کے درمیان، شوہر اور بیوی کے درمیان اختلافات پیدا کرتے تھے، لیکن اللہ نے اپنی اس بندے پر پردہ بھی ڈالا اور اس کی ندامت اور استغفار کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے زمین کو بارش سے بھی نوازا۔ اس لیے توبے کا دروازہ کھلا ہے، اور جماعت اسلامی نے طے کیا ہے کہ ہمارے بڑے پروگرام عارضی طور پر ملتوی ہوں گے، لیکن اجتماعی اور انفرادی توبہ اور استغفار کا اور رجوع اللہ کی یہ مہم آج سے شروع ہوگی، اور یہاں علماء کرام بیٹھے ہیں، میں ان سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ رجوع اللہ کی اس مہم کی قیادت کرے، اور ہر مسجد میں، ہر گھر میں، ہر دفتر میں رجوع اللہ کا اہتمام اور انتظام ہو۔ میں وزیر اعظم سے بھی کہنا چاہتا ہوں، میں صدر پاکستان سے بھی کہنا چاہتا ہوں، میں آرمی چیف سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ امریکہ اور روس کے طرف دیکھنے کی بجائے اور ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے ہدایات کو قوم تک پہنچانے کی بجائے اور خوف اور دہشت طاری کرنے کی بجائے آپ لوگ بھی اپنی ذات سے توبے کا آغاز کرے، استغفار کا آغاز کرے، تاکہ یہ قوم بھی اسی کے راستے پر چلے۔ اس لیے کہ جب کوئی قوم کے بڑے اچھے ہو جاتے ہیں تو عام لوگ بھی اچھے بن جاتے ہیں، اور جب بڑے لوگ اور اہم لوگ وہ اپنے اصل راستے کو چھوڑ جاتے ہیں تو پوری قوم گمراہ ہو جاتی ہے۔ تو اس رجوع اللہ مہم اور اس رجوع اللہ کاروان کی قیادت میں سمجھتا ہوں کہ صدر پاکستان کو کرنا چاہیے، وزیر اعظم پاکستان کو کرنا چاہیے، آرمی چیف کو کرنا چاہیے، چیف جسٹس آف پاکستان کو کرنا چاہیے۔ کل تو ٹرمپ نے بھی کہا ہے کہ 15 مارچ کو ہم یوم دعا کی طور پر منائیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہی کام مسلمان حکمرانوں کا تھا، جو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین ہیں۔ اس امت کو تو دنیا کی قیادت کرنی ہے، اس امت کو دنیا کی امامت کرنی ہے، لیکن ہمیں افسوس ہے کہ ہر مرحلے پر ہماری حکومتیں
اور ہمارے حکمران اللہ اور رسول کی طرف دیکھنے کی بجائے مغربی دنیا کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ میرے بھائیو، ایران میں ایک صحابی تشریف لے گئے، دسترخوان پر جب میزبان نے ان کو بٹھایا تو ان کے ہاتھ سے نوالا گر گیا، اس نے صاف کیا اور بسم اللہ کے ساتھ اس کو کھایا، تو وہ جو مقامی میزبان تھا، گورنر تھے، اس نے ان کے کان میں کہا کہ خدا کے بندے، کھانے کی کمی تو نہیں ہے کہ گری ہوئی چیزوں کو اٹھا کر کھاتے ہیں، اور چاروں طرف یہ خانزادے، شہزادے، بادشاہ اور بادشاہ زادے آپ کو دیکھ رہے ہیں، تمہارے بارے میں یہ لوگ کیا کہیں گے؟ یہ مدینہ کے لوگ کتنے بے پڑ ہیں، گری ہوئی چیزوں کو اٹھا کر کھاتے ہیں۔ اس صحابی رسول نے جواب دیا کہ اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ان بیوقوف شہزادوں کے لیے، خانزادوں کے لیے اور ان حکمرانوں کے لیے چھوڑ دوں؟ میں نے جس طرح اپنے محبوب کو دیکھا تھا اسی طرح میں کر کے دکھاؤں گا۔ لیکن آج ہمارے لوگوں نے شہزادوں کے خاطر، مغربی دنیا کے خاطر اور یورپی دنیا کے خاطر ہر وہ راستہ اختیار کیا ہے جس سے اگر اللہ اور اللہ کے رسول ناراض ہو لیکن یورپ خوش ہو۔ میرے بھائیوں، آج سے کوئی ایک ہفتہ قبل ہمارے قومی اسمبلی اور سینٹ میں ایک قانون پاس ہوا جس میں زینب کے لڑکے نام پہ ہماری حکومت نے طے کیا کہ اب جو آدمی کسی بچی کو اغوا کرے، اس کے ساتھ ریپ کرے، اس کو قتل کرے، تو ان کی زیادہ سے زیادہ سزا 14 سال قید ہے۔ ہم نے اس پر احتجاج کیا قومی اسمبلی میں بھی اور سینٹ میں بھی کہ جو بچی اغوا ہو جائے پھر اس کو قتل کیا جائے، جس طرح زینب کو اغوا کیا گیا، جس طرح فرشتہ کو اغوا کیا گیا، جس طرح کائنات نامی ایک بچی کو اغوا کیا گیا، جس طرح صوبیہ ایک بچی کو اغوا کیا گیا، جس طرح معصومہ ایک بچی کو اغوا کیا گیا، اور اغوا کے بعد ان کے ساتھ بدکاری بھی کی، اور بعد میں اس کو قتل کر کے لاش کو جنگل میں ڈال کر جنگل کے جانوروں نے ان کے لاشوں کو بھی نوچا۔ اب ہماری حکومت کے اس قانون کے مطابق ایسے درندوں کے لیے پھانسی کی سزا ختم کی گئی۔ کیوں؟ کہتے ہیں کہ یورپ میں پھانسی کی سزا نہیں ہے، مغرب کو خوش کرنا ہے، یورپ کو خوش کرنا ہے، IMF اور ورلڈ بینک کو دکھانا ہے کہ ہمارا کوئی تعلق شریعت کے ساتھ نہیں ہے۔ ہم نے دلائل دیے کہ اللہ کا یہی فرمان ہے کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، عقل والو تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، قصاص اللہ کا حکم ہے، لیکن آپ کی اسمبلی نے ایک بچی کے قاتل کے لیے قصاص کی سزا معطل کر کے صرف 14 سال قید کی سزا مقرر کی، تاکہ یورپ خوش ہو، تاکہ امریکہ خوش ہو۔ تو دونوں کو آپ خوش نہیں کر سکتے۔ یا آپ نے اللہ اور رسول کو خوش کرنا ہے، یا آپ نے شیطان اور دجالی نظام کے علمبرداروں کو خوش کرنا ہے۔ رام اور رحمان دونوں کو خوش کرنا یہ ناممکن ہے، لیکن آپ کی حکومت نے یہ دکھایا کہ ہم رحمان کی بجائے رام کو خوش کرنا چاہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، گزشتہ دنوں ہم نے سینٹ میں ایک ترمیم لایا اور آئین میں اس وقت ایک قاتل کو معاف کرنے کی ایک قاتل کو معاف کرنے کا اختیار یہ صدر پاکستان کے ساتھ ہے۔ میں نے ترمیم لایا کمیٹی میں کہ یہ اختیار تو
پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پاس نہیں رکھا ہے، جو رحمت للعالمین ہے، لہذا کسی قاتل کو معاف کرنے کا اختیار قرآن اور حدیث کے روشنی میں صرف وارثین کو ہے، اس کے پڑوسی کو نہیں ہے، نہ کوئی صدر اور وزیر اعظم کو ہے، نہ کوئی آرمی چیف اور چیف جسٹس کو ہے، کسی انسان کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے۔ کسی کا باپ قتل ہو جائے تو ان کی اولاد اس کو معاف کر سکتے ہیں۔ تو میرے کمیٹی کی چیئرمین نے کہا کہ لوگوں نے اس کو شامل کیا ہے تو کوئی حکمت ہوگی۔ میں نے کہا کہ بابا ان کی حکمت وہ جانے، وہ اپنے قبر میں لیٹیں گے اور جواب دہ ہے، اس لیے میں اس کو شریعت کے خلاف سمجھتا ہوں۔ اس پر جب ووٹنگ ہوئی، پیپل پارٹی کے نمائندے اور پی ٹی آئی کے نمائندے انہوں نے ہمارے خلاف ووٹ دیا اور کہا کہ صبر کے ساتھ یہ اختیار ہونا چاہیے۔ اجلاس کے بعد میرے پاس آئے اور مجھے بتایا کہ آپ کا موقف ٹھیک ہے، اللہ اور رسول کا موقف یہی ہے جو آپ نے پیش کیا ہے، جو اسلامی نظریاتی کونسل نے بھی آپ کے موقف کے ساتھ اتفاق کیا ہے، لیکن کیا کرے، ہم نے پارٹی کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، میں نے پارٹی کا موقف آگے لے جانا ہے۔ اب اندازہ کر لے، ایک پارٹی کا موقف اور ایک اللہ اور اللہ کے رسول کا موقف، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ممبر جتنا گناہگار ہوگا اتنا ہی وہ لوگ گناہ میں شامل ہوں گے جنہوں نے اس کو ووٹ دیا ہے اور اس ایوان تک پہنچایا ہے جس کی بنیاد پر کوئی ظلم میں شریک ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، میں آپ کی خدمت میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت ہمارے ملک میں ظلم کا نظام ہے، نہ عدالتوں میں انصاف ہے، اور ظلم کا نظام اس لیے ہے کہ اللہ کا صاف حکم ہے سورہ مائدہ میں کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو اللہ کے کتاب پر فیصلے نہیں کرتے وہ ظالم ہے۔ لیکن ہماری عدالتوں میں انگریز کا نظام ہے، اللہ کا نظام نہیں ہے۔ تو دوستو، کیسے ہماری عدالتوں میں عدل اور انصاف کا نظام آئے گا؟ یہ اس وقت ہی ممکن ہے جب ہماری اس ملک میں خلافت کا نظام آ جائے، اسلامی حکومت قائم ہو جائے۔ آج ہمارے ملک میں معاشی استحصال ہے اور سود کا نظام ہے، ساری معیشت سود کی بنیاد پر، تجارت سود کی بنیاد پر، قرضوں اور لین دین کا بنیادی سود ہے، اور اللہ کا فیصلہ ہے کہ جو سود کرتا ہے یہ میرے ساتھ جنگ کرتا ہے۔ تو اگر آپ اللہ کے ساتھ جنگ بھی کرتے ہیں تو کیسے اللہ تمہارے اوپر رحم کرے گا؟ لیکن اس سود کے نظام کو کن لوگوں نے سنبھالا دیا؟ وہی لوگ تو ہیں جنہوں نے کبھی پیپل پارٹی کی صورت میں، کبھی مسلم لیگ کی صورت میں، کبھی پرویز مشرف کی حکومت اور کبھی پی ٹی آئی کی صورت میں یہاں حکومتیں کی ہے اور کر رہے ہیں۔ انہی لوگوں نے تمہارے اوپر سودی نظام مسلط کیا ہے۔ اب اندازہ کر لے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ سودی نظام ایک استحصالی نظام ہے تو ہمارے یہ سقراط اور بقراط کہتے ہیں کہ سود کے بغیر کیسے پاکستان چلے گا؟ لیکن آج آپ دیکھیں کہ جو معاشی سپر طاقت ہے جاپان، جس کے دنیا بھر کے مارکیٹ پر قبضہ ہے، آج وہاں شرح سود 0% ہے۔ آج ہالینڈ میں شرح سود 0.5% ہے۔ کوریا میں سود ختم ہو رہا ہے، مغربی دنیا میں سود کے خلاف بغاوت ہو رہا ہے، لیکن آپ کی اس حکومت پی ٹی آئی جس نے مدینہ کی اسلامی ریاست کا اعلان کیا ہے اور وعدہ کیا ہے، 19 مہینوں میں شرعی سود کو کم کرنے کی بجائے سودی نظام کی حوصلہ افزائی کی ہے، اور اس وقت گزشتہ 19 مہینوں میں سود ڈبل ہو گیا ہے اور اب 7% کے بجائے
اس وقت پاکستان میں شرعی سود 13.25% تک پہنچا ہے، تو دنیا سود کو چھوڑ رہی ہے، اور ہمارے ملک میں جن حکمرانوں نے مدینہ کی اسلامی ریاست کی بات کی ہے وہ سود میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ جن لوگوں نے ووٹ دے کر اس حکومت کو یہاں تک پہنچایا، جنہوں نے تمہارے ہاتھوں میں ورلڈ بینک اور IMF کے ہتھکڑیاں بھی ڈالی، جنہوں نے پاکستان کو ایسٹ انڈیا کمپنی کی حوالے کیا، جنہوں نے پاکستان کی معیشت کو تباہ کیا، پاکستان کی روپیہ کو بے قدر کیا، مہنگائی اور بے روزگاری کے مسلسل کوڑے برسا رہی ہے، تمہارا خون نچوڑ کر IMF کے مطالبات پورا کر رہی ہے۔ اگر یہ حکومت ظلم کر رہی ہے تو اس ظلم میں وہ لوگ بھی شریک ہے جنہوں نے ان کو ووٹ دیا ہے، سپورٹ دیا ہے۔ میرے نبی مہربان نے فرمایا من مشمع ظالم لیقویہ وہو یعلم انہ ظالم فقد خرج من الاسلام، جس نے ظالم کا ساتھ دیا، ظالم کو سپورٹ کیا، ظالم کو ووٹ دیا اور جانتے تھے کہ یہ آدمی ظالم ہے لیکن اس لیے ساتھ دیتا رہا تاکہ یہ اور مضبوط ہو جائے، نبی مہربان نے فرمایا فقد خرج من الاسلام۔ اس لیے لوگوں، آپ لوگوں نے اللہ کی طرف جانا ہے، آپ کی زبان پر یہ کلمہ ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، تو پھر اس آیت پر ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ ظالموں کا ساتھ نہ دینا، ظالموں کو ووٹ نہ دینا، ظالموں کو سپورٹ نہ کرنا، ظالموں کا جھنڈا گھر پر نہ لہرانا، ظالموں کو عزت نہ دینا، ظالموں کے جلسوں میں، ان کے جلوسوں میں شرکت کر کے ان کے حوصلہ افزائی نہ کرنا، ظلم سے بغاوت کرنا۔ یہی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درس ہے، یہی میدان کربلا کا پیغام ہے، یہی نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ اس نے ظلم کو ختم کیا تھا، مظلوم کو سہارا دیا تھا، مظلوم کی کفالت کی تھی۔ میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں، اگر کسی اسلامی ملک کی عدالت اسلامی نہیں ہے، اگر کسی اسلامی ملک کی معیشت اسلامی نہیں ہے، تو ملک کیسے ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک اسلامی ملک بن سکتا ہے؟ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، آج تو مغرب نے دینی مدارس کے خلاف بھی پروپیگنڈا شروع کیا ہے اور کہتے ہیں کہ پاکستان میں دہشت گردی کے مراکز یہی مساجد ہے۔ آپ مجھے بتائیں یہ کیسے دہشت گردی کے مراکز ہو سکتے ہیں؟ یہاں تو روزانہ 500، 1000، 4000 لوگ نماز پڑھتے ہیں، یہ کیسے دہشت گردی کی خفیہ مراکز ہو سکتے ہیں؟ یہاں تو فجر کے وقت لوگ آتے ہیں، عشاء کے وقت بھی لوگ ہوتے ہیں، اور ہر جمعے کے دن یہاں ہزارہاں لوگ آتے ہیں۔ مجھے ایک دہشت گرد بتائیں جو انہوں نے مدرسے سے، کسی مسجد سے گرفتار کیا ہو۔ اس لیے جھوٹا پروپیگنڈا، اس کو مسترد کرنا، اس کا مقابلہ کرنا۔ اور میں اپنی قوم سے اپیل کرتا ہوں کہ دین مدارس ہیں جن کی وجہ سے آپ کو حرام اور حلال کی تمیز ہے، یہ دین مدارس ہے جن کی وجہ سے اس معاشرے میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ایک شعور موجود ہے۔ یہ قرآن اور حدیث کا پیغام ہے کہ آپ کے بچے والدین کا احترام کرتے ہیں، آپ کے پڑوسی آپ کا حق ادا کرتے ہیں۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، یہ اسلام کا قلعہ ہے، دینی مدرسہ اور مسجد، اس قلعے کے حفاظت کرنا، اس کو سپورٹ کرنا، اس کو اہمیت دینا اور اس کی خلاف جو سازشیں ہو رہی ہیں ان کو ناکام بنانا، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں، ابھی میں یہ بات بھی کرنا چاہوں گا کہ ہر سال مرکزی بجٹ اور صوبائی بجٹ پاس ہوتا ہے اور 2.5% بجٹ یہ تعلیم کے لیے رکھا جاتا ہے،
لیکن 1 روپیہ بھی دینی مدارس کو نہیں دیا جاتا. تو جو وزیر تعلیم کہتے ہیں کہ ہم ریفارمز لائیں گے، پہلے تو اس کو کنسیڈر تو کرے نا کہ یہاں پڑھنے والے بچے پاکستانی ہیں، یہ پڑھانے والے اساتذہ کرام یہ بھی پاکستانی ہے. پہلے ان کو سپورٹ کرے، بعد میں ریفارمز کی بات کرے. اور ایسے لوگ کیا دینی مدارس کا ریفارم کریں گے جن کو خود سورہ فاتحہ نہیں آتا، جن کو خود سورہ اخلاص تک نہیں آتا؟ وہ آ کر یہاں کہتے ہیں ہم آپ کو راستہ بتاتے ہیں. آپ کو تو خود رہنمائی کی ضرورت ہے، آپ کو تو خود روشنی کی ضرورت ہے. پہلے یہاں آ کر بیٹھ جائیں، روشنی حاصل کرے، قرآن اور حدیث کے بارے میں کچھ علم حاصل کرے. لیکن میں یہی کہنا چاہتا ہوں اپنی قوم سے کہ تمہاری حکومتوں نے ان مدارس پر ہر طرح کی تعاون اور ان کو سپورٹ کا راستہ بند کیا ہے. یہ قوم کا فرض ہے کہ ان اداروں کو سپورٹ کرے. میرے پیارے بھائیوں، میں آج منصورہ حالہ کے اس عظیم شان دارالعلوم میں کھڑا ہوں. یہاں 1200 سے زیادہ بچے زیر تعلیم ہیں. ہماری بچیاں یہاں زیر تعلیم ہیں. ہم آپ کے چہروں کو دیکھ کر، آپ کی پرنور آنکھوں کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور ہمیں تسلی ملتی ہے. الحمدللہ آپ کی وجہ سے پاکستان ایک طاقت ہے، آپ کی وجہ سے پاکستان کے اندر ایک حسن موجود ہے، آپ کی وجہ سے ہماری سوسائٹی میں ایک نظم و ضبط موجود ہے. جو لوگ دینی مدارس کو آپس میں لڑانا چاہتے ہیں، مسلکی اختلافات کو بڑھانا چاہتے ہیں، اس آپ کو اور بھی آگے لے جانا چاہتے ہیں، یہ رحمان کے دوست نہیں ہے، یہ دجال کے دوست ہے. اس لیے دینی مدارس کو ایک وحدت میں لانے کی ضرورت ہے، ایک صف میں لانے کی ضرورت ہے. آپ ایک ہوں گے تو آپ سب سے بڑی طاقت ہے. میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں، میں آج شفیع محمد نظامانی رحمت اللہ علیہ کے لیے دعا کرتا ہوں جنہوں نے اتنی بڑی زمین اس مدرسے کے لیے وقف کیا، اور آج وہ نہیں ہے لیکن یہ ایک صدقہ جاریہ ہے. بس جو بھی طلبہ یہاں سے آج فارغ ہوں گے، میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ جا کر جہاں بھی آپ جائیں وہاں ایک مدرسے کا آغاز کریں. میں جماعت اسلامی پاکستان کے تمام اضلاع کو اور یونٹ کو ہدایت دیتا ہوں کہ جہاں بھی دینی مدرسے کا طالب علم پہنچے ان کو سپورٹ کر لے تاکہ وہاں بیٹھ کر ایک مدرسے کا آغاز کرے. اسلامی انقلاب لانا ہے تو ان مدارس کو اور آگے بڑھانا ہے، ان کو اور مضبوط کرنا ہے. میں آپ سے یہ بھی عرض کروں گا کہ آپ جا کر جماعت اسلامی میں شامل ہو جائے، جماعت کا رکن بن جائے. جماعت کی رکنیت کا شرط کیا ہے؟ حرام اور حلال میں تمیز کرنا. جماعت کی رکنیت کا شرط یہی ہے کہ رزق حلال کھانے والا ہو. جماعت کی رکنیت کا شرط کیا ہے؟ کہ ایک آدمی اسلامی نظام نافذ کرنے کے لیے اپنی صلاحیتوں کو تنظیم کے حوالے کر لے. اس لیے اس میں کوئی اضافی بات نہیں ہے، یہ تو ساری چیزیں وہی ہیں جو آلریڈی ایمان کا تقاضا ہے. اس لیے میں محنت کے ساتھ اور یہاں کے نظم سے بھی درخواست کروں گا کہ یہ نوجوان جہاں جہاں بھی جائیں وہاں ان کو جماعت اسلامی کے ساتھ اٹیچ کر لے. میرے دوستو، اس وقت ملک میں افراتفری ہے. اس وقت اس ملک میں چلانے والا کوئی نہیں جانتا ہی کہ کون ہے. حکومت صرف اور صرف میڈیا میں موجود ہے، باقی حکومت نہیں ہے. اور ان کا کام صرف IMF کے لیے فنڈ اکٹھا کرنے والا، چندہ جمع کرنے والا، ٹیکس جمع کرنے والا ایک ایجنسی ہے ہماری حکومت. اس کے علاوہ یہ حکومت نہیں ہے. اب تو انہوں نے میڈیا کو بھی دبانے کی کوشش کی ہے اور یہ پہلے بار نہیں ہوا ہے. ہر حکومت کی خواہش ہوتی ہے کہ عدالت بھی اس کے قبضے میں ہو، میڈیا بھی اس کے قبضے میں ہو، اور ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ کسی کے سامنے جواب دہ نہ ہو اور سارے لوگ ان کے سامنے جواب دہ ہو. یہی وجہ ہے کہ آج جس طرح عام شہری پریشان ہے اسی طرح میڈیا پرسن بھی پریشان ہے. آج یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ بہت بڑے چینل کے
मालिक मीर शकील साहब को गिरफ्तार किया है। कई दिन हो गए, अब तक हुकूमत ये नहीं बता सकी कि उनका गुनाह क्या है, उनका जुर्म क्या है। अलबत्ता वज़ीर आज़म के ये बयानात मौजूद है कि मैंने इस इदारे को ठीक करना है और इस फर्द को भी ठीक करना है। मैं समझता हूँ कि इन इदारों को बंद करने की बजाय और मीडिया को कंट्रोल करने की बजाय अपने आमाल को ठीक कर ले। ये तुम्हारे लिए आईना है, तो आईना तोड़ने की बजाय अपने चेहरे को साफ करे। इसलिए कि आईना तो वही दिखाता है जिस तरह आपका चेहरा होता है। अगर आप कोई अच्छा काम करेंगे तो यही मीडिया आपकी तारीफ, अगर आप मुसलसल अवाम के खोपड़ियों पर यही महंगाई और बेरोजगारी के कोड़े बरसा रहे हैं तो मीडिया भी यही कहेगा कि हुकूमत कोड़े बरसा रही है। इसलिए इस मुल्क में इदारे कमजोर और कुछ लोग मजबूत हो रहे हैं और यही वो सियासत है जिसके हम खिलाफ है। हम चाहते हैं आईन के बालादस्ती हो, सिविल बालादस्ती हो। हम चाहते हैं इदारे मजबूत हो और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान हकीकी मानों में एक इस्लामी और खुशहाल पाकिस्तान बन जाए। मैं एक बार फिर मौलाना आगा मोहम्मद साहब, मौलाना एहसन भुट्टो साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और इन बच्चों को मुबारकबाद देता हूँ। इनको मुबारकबाद देने के लिए मेरे साथ असदुल्ला भुट्टो साहब आए हैं, मेराजुल हुदा सदीकी साहब आए हैं, मोहम्मद हुसैन मेहनती साहब आए हैं, अब्दुल गफ्फार उमर साहब आए हैं, मुमताज सोतो साहब आए हैं और हमारे कुरैशी साहब तो खैर यहाँ के आपके अपने आदमी हैं, लेकिन बलूचिस्तान से भी बहुत बड़ा वफद आया है मौलाना मोहम्मद इस्माइल साहब की क़ियादत में। तो खैबर के लोग मौजूद, बलूचिस्तान के लोग मौजूद, लाहौर के लोग मौजूद, पूरे मुल्क कराची के लोग